اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں گناہ معاف۔ جو رمضان کی ہر رات یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ رمضان کی ہر رات جو یہ کلمات پڑھ کر سوتا ہے اللہ پاک اس کے لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ معاف کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کی ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے۔ عام دنوں پر ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں ملتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ تو جو بندہ یہ کلمات رمضان کی ہر رات پڑھے گا تو اس کے لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ معاف ہوں گے اور اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو جسے یہ پسند ہو کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو، اس سے خوش ہو، تو وہ رمضان کی ہر رات یہ کلمات لازمی پڑھے۔ ان کلمات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر غموں کی بوچھار ہو جائے اسے استغفار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیرہ تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ بہترین عبادت استغفار ہے، بہترین دعا استغفار ہے۔ جس شخص نے استغفار زیادہ پڑھا تو وہ قیامت کے روز اس کے نامہ اعمال میں استغفار نور کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ خداوند عز و جل نے تمہیں یوں ہی استغفار کی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس طرح وہ تمہارے گناہوں کو بخش دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کو معاف کر دے گا سوائے ان لوگوں کے جو خود گناہوں کی مغفرت نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون گناہوں کی مغفرت نہیں چاہتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں بروز قیامت ہر گناہ کے نیچے استغفار لکھا ہوا پایا جائے گا۔ دنیا میں عذاب خدا اسی 2 چیزوں امن کا باعث ہیں، لہٰذا اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ وہ امن جو اٹھا لی گئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ امن جو باقی ہے وہ توبہ استغفار ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب کہ یہ لوگ توبہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے صبح سے رات تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس دوران توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھے جاتے۔ کبھی غور کیا کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ اس لیے ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں، اور دوسرا سجدہ اس لیے ہے کہ ہمیں واپس اسی مٹی میں جانا ہے۔ لہٰذا جس کی زندگی میں استغفار ہمیشہ شامل ہار رہا ہے اسی کی زندگی در حقیقت کامیاب و کامران زندگی ہے، اور اسی کا انجام مبارک اور باخیر انجام ہے۔ تو رمضان کی ہر رات استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ان کلمات کو پڑھ کر سوئیں۔ یہ وہ کلمات ہیں، وہ تسبیح ہے جو آپ کے رب کو راضی کر دے گی۔ ان کلمات کو جو شخص روزانہ پڑھ کر سوتا ہے تو صبح جب وہ اٹھتا ہے اس کے ہر کام غیب سے حل ہو جاتا ہے، یا اس کا اٹکے ہوئے کوئی کام جو ہیں حل ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں آپ اس دعا کو لازمی پڑھیں، یا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن استغفر اللہ لازمی پڑھیں، اللہ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ جو یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے پھر وہ جو چاہے اسے مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔